السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، ساتھ ساتھ اس پر آئندہ زندگی میں عمل بھی کریں گے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک حدیث اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر غور لائیں گے، اس پر غور کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ آج ہم یہ بتائیں گے آج کی ویڈیو میں کہ آپ کی چھت جو ہے، یعنی گھر جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اس کی جو چھت ہے وہ آپ کے لیے پیسے کیسے کیسے کما سکتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں، پہلے چلتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5353، 5353۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا ہے، یعنی جو دوسروں کے یعنی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، اور ایسے انسانوں کی جو کچھ کمزور ہیں، کچھ ناتواں ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر ہوں، چاہے وہ مالی طور پر ہوں، چاہے وہ جسمانی طور پر ہوں، جو ان کے کام آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر درجہ دیتا ہے۔ یا اور آسان کر لیجئے کہ یعنی جو بندہ ساری رات عبادت کرے اور پھر سارا دن روزہ بھی رکھے، اس کو جتنا ثواب یا اجر ملتا ہے اتنا اجر اس بندے کو ملے گا، اس امتی کو ملے گا جو بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ یعنی ہمیں سیدھا سیدھا ترغیب دیا جا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ فیس بک چلا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ غیر ضروری طور پر ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی بات سنیں اور یا کسی کی جا کے خدمت کریں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یا اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے گزارا نہیں ہوگا۔ عنقریب قیامت کا وہ دن آنے والا ہے جب مومن ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا، سوچے گا، غور کرے گا، کاش میں نے یہ ایک نیکی اور کر لی جاتی تو آج میں جنت کے ایک اور اعلیٰ مقام پر ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ وقت گزر چکا ہوگا، یہ وقت آپ کا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے رکیے، سوچئے، اور غور کرنے کے بعد سب سے بڑی بات عمل کیجئے کہ آپ نے اپنے رب کے کون کون سے فرمان پر عمل کیا، اور کون کون سے فرمان جو ہیں ان پر عمل کرنے کا آپ نے سوچا بھی نہیں، یا آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔
کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. یہ عارضی زندگی ہے، کہیں سال کی، کہیں 5 سال کی، کہیں 10 سال کی، کہیں 50 سال کی، کہیں 70 سال کی. یہ عارضی ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی ہے. اور اس میں وہی کچھ ملے گا جو اس میں کیا ہوگا کہ دنیا امتحان ہے اور آخرت اس کا رزلٹ ہے، اجر ہے. سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے آج سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے حدیث کے ساتھ ساتھ کسی اور ایک موضوع کو ٹچ کرنے کا. تو اس میں آج اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے، ہم اس پر غور کریں گے. آپ بھی اپنی آرام میں مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ تجاویز ہوں یا اور کوئی طریقے ہوں تو وہ بھی آپ اپنے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ تاکہ وہ دوسری لوگوں تک پہنچائے جائیں اور جو ہمارے پاس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملے. تو اس طرح سے مزید بہتری آئے، کیونکہ آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، پیسہ پیسہ پیسہ. تو اسی سلسلے میں آپ کے گھر کی چھت، ویسے ہم یہ ہے کہ آپس میں 1 انچ زمین کے لیے اپنے گھر کی تقسیم جو ہوتی ہے، اپنی جائیداد تقسیم جو ہوتی ہے، 1 انچ زمین کے لیے ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں. لیکن گھر کی چھت جو ہے وہ بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے. حالانکہ اس کے بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ ہمیں پیسے کما کر دے سکتی ہے. مثلا اگر امیر آدمی ہو تو اپنی گھر کی چھت پر سولر پینل، سولر پلیٹیں جو ہیں وہ لگا لو، اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر کی بجلی اور بجلی کے بل میں اضافی ڈھیر سارے آنے والے ٹیکس جو ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرا، ان سولر پلیٹوں کے نیچے مرغیوں کا ڈربہ بنا لو، مرغیاں پال لو. اس کے انڈے سے روز آپ بازار سے جو انڈے خریدتے ہیں وہ خریدنے آسان ہو جائیں گے، گھر میں رہیں گے، گھر میں ہوں گے. ان کو دینا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں جو بچا کچے پھلوں کے چھلکے، سبزیوں کے چھلکے اور جو کھانے پینے کی چیزیں آپ شاپر میں ڈال کر باہر پھینک دیتے ہیں، وہ سارے پہلے ان کو ڈالیں، ان میں سے جو کچھ وہ کھا لیں اور باقی جو بچے اسے کوڑے دیں، پھینکنے کی کوشش کریں. اس طرح سے ان کی خوراک بھی ہوگی، اور یہ گھر سے تقریباً کم از کم بھی 50% خوراک جو ہے نا مرغیوں کی وہ گھر میں ہی ہوتی ہے، جو ہم اٹھا کے شاپر میں ڈال کے باہر پھینک دیتے ہیں. 50% آپ کو، یعنی 50% آپ کو خوراک ان کی صرف بازار سے خریدنی پڑے گی. اگر مرغیوں کا شور ان کی بیٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر اس کا متبادل آپ اپنی چھت پر پودے بھی تیار کر سکتے ہیں. پودے تیار کر کے بیچے بھی جا سکتے ہیں. اگر نہ بھی بیچیں تو اپنے گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پودے جو گھر میں آسانی سے گملوں میں لگائے جا سکتے ہیں وہ لگا لیے جائیں. مثلا لیموں کا پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لیموں ڈھیر سارے لگ جاتے ہیں، اور بازار میں ان کا ریٹ بعض اوقات 500-600 روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے. اور ہر گھر کی بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے. اور ایک عام سا نارمل سا گملہ جو ہے اس کے اندر یہ پودا کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ سارا کچھ آپ کو دے سکتا ہے. اسی طرح سے پودینہ لگایا جا سکتا ہے، دھنیا لگایا جا سکتا ہے جو کہ آپ کے گھر کی کچن کی روز کی ضرورت ہے. پیاز لگایا جا سکتا ہے. گملوں کے اندر آپ مرچوں کا پودا لگا سکتے ہیں، ٹماٹر کے پودے لگا سکتے ہیں. اس طرح بے بہا ہے، جو بھی آپ گھر میں آپ کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو یاد آتا چلا جائے گا. بہت سارے پودے جو ہیں اس طرح سے چھوٹے قد میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پھل لگ جاتا ہے. سبزیوں میں سے بینگن کا پودا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہر پتے کے ساتھ ایک بینگن لگ سکتا ہے. بھنڈی جو ہے وہ لگ سکتی ہے گملوں میں. تو اس طرح سے اس کے ذریعے بھی ایک دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں آکسیجن جو ہے اس کی کمی ختم ہوگی، بلکہ وافر مقدار میں رہے گی. تو اس طرح سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، اور وہی پودے جو بچے کچے ہیں وہ مرغیوں کی خوراک بھی بن سکتی ہیں.
تو اب یہ ہمارا سوچنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں اس چھت کو جو سارا دن فارغ پڑی ہوئی ہے، رات کو بھی فارغ پڑی ہوئی ہے، وہ جو جگہ ہے، اگر چلو جی چھوٹی چھت ہے تو اس کی سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے گملے رکھ لیں، درمیان میں اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو اس طرح سے اس چھت کے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، بلکہ اس سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں، وہ مرغیاں جو ہے وہ بھی بیچ سکتے ہو، ان کے انڈے بیچ کے پیسے کما سکتے ہو، ساتھ ساتھ یہ اگر پودے لگائے ہیں تو پودوں کا بھی یہ ہے کہ وہ بک بھی جاتے ہیں، اگر نہ بھی بیچیں تو دوسروں کو شعور دینے کے لیے دوسروں کو تقسیم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کا بدلہ جو ہے ابھی لیا جائے، کچھ عرصے بعد بھی اس کا مل سکتا ہے۔ کچھ ایسے کام بھی ہیں اگر اچھی سوچ کے ساتھ کیے جائیں تو ان کا بدلہ آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ تو ہم یعنی اس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی باتیں آئندہ ویڈیو میں، اور آنے والے کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔